چلیے بریک سے آگے واپس، اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے کیپٹل سٹی اسلام آباد ہے اس کی جو صورتحال ہے اور تمام لوگ جو اس کو فیس کر رہے ہیں، خاص طور سے ہر ایک کی نظر جو ہے خبروں پر ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو خبروں کا جو انداز ہوتا ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے اچھا سے اچھا ہو، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ مسلسل ہم 3 سے 4 دن ہو چکے ہیں اس بات کو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 24 تاریخ سے جو ہے پی ٹی آئی نے پروٹیسٹ جو ہے وہاں پہ کال کی ہوئی ہے، اور پھر جو دارالحکومت کی صورتحال ہے اس پہ سب کی نظر ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت آج حکومت جو ہے انہوں نے آرٹیکل 245 کے تحت جو ہے وہاں پہ فوج طلب کر لی ہے۔ پھر حالات جو ہیں کافی کشیدہ ہو گئے ہیں، کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شرپسندوں سے کہتے ہیں کہ انہیں نمٹنا ہے تو اس کے لیے فوج طلب کرنا بھی ضروری تھی، اور یہ تک کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شرپسندی کرتا ہے تو اس کو گولی مار دی جائے فوری طور پہ۔ مظاہرین کا سری نگر ہائی وے احتجاج جو ہے وہ جاری ہے۔ رینجرز پر گاڑی ایک چڑھا دی گئی مظاہرین کی طرف سے، 4 اہلکار جو ہے موقع پر ہم نے دیکھا کہ دم توڑ گئے۔ سیکیورٹی فورسز کے مطابق جو مظاہرین ہیں اب تک ان کے اور رینجرز کے درمیان 4 اور پولیس کے جو ہیں 2 جوان شہید ہوئے۔ بڑی افسوسناک خبریں ہیں اور تکلیف بھی ہوتی ہے، سب کو ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے بھی یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو ہمارے اس وقت پولیٹکل سچویشن جو ہے اس وقت کافی ہمیں خراب نظر آ رہی ہے، دوسری طرف جو عام عوام ہے وہ کس طرح سفر کر رہی ہے، اس کو کیا مشکلات ہو رہی ہیں، یہ تمام بھی چیزیں ہمارے ساتھ چل رہی ہیں۔ لیکن ایک اچھی خبر یہ ہے کہ بیلاروس کے جو صدر ہیں وہ اس وقت ہائی لیول کا جو اسٹیٹ وزٹ ہے وہ کر رہے ہیں، جس میں 68 ممبران جو ہیں اس وقت گیسٹ آئے ہیں ان کے ساتھ، جس میں کافی جو ہیں ان کے ساتھ جو 43 ہیں وہ بزنس مین ہیں وہاں کے بڑے بڑے، جس کی وجہ سے یہاں پہ مختلف ایم او یوز جو ہیں ان پہ سائن کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے، تو اچھی خبر کو بھی لینا چاہیے۔ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر حالات خراب ہے تو اس پہ کنٹرول بھی کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ اسی جگہ پہ اسی دارالحکومت میں اس وقت جو ہے اسٹیٹ گیسٹ ہمارے پاس ہیں۔ اس سب پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں میں چاہوں گی پہلے ان سے آپ کا تعارف کرواؤں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عبید شاہ، اینالسٹ ہیں، ان سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ یہ سب جو میں بات کر رہی ہوں کہیں اگر کچھ اچھا ہے تو کہیں برا بھی ہے، لیکن جب برا ہوتا ہے تو اچھا بھی ہوتا ہے، تو اس سب پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت کیا صورتحال ہے ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم عبید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ پہلے تو بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ تشریف لے کے آئے، اور صبح جو ہے میں چاہتی ہوں کہ اچھی ہی بات سے پہلے ہم آغاز کریں، لیکن کیونکہ سب کی نظر اس وقت اسلام آباد پہ ہے اور جو پروٹیسٹ چل رہا ہے، جس طرح حکومت جو ہے اقدامات کر رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک وفد آیا ہوا ہے بیلاروس سے، کافی زیادہ ہائی لیول کا وفد ہے، 68 ممبر آئے ہوئے ہیں، تو اسے سنبھالنا آسان نہیں ہوتا۔ تو اس سب کو لیتے ہوئے آپ جو اس وقت کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں مانور، بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا اور میں اختلاف کا اظہار کروں کہ آپ نے کہا شرپسندوں نے، اسے شرپسند نہیں کہنا چاہیے، یہ عام عوام ہے، یہ ہماری وہ نیوز کی زبان ہے دراصل۔ لیکن یہ کہ دیکھیں نا، شرپسند تو حکومتی بیانیہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ عام لوگ ہیں، اور جو ایک اپنے لیڈر کی گرفتاری جو ان کی نظر میں ناجائز ہے، بیجا ہے، اس کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے آئے ہیں۔ اور احتجاج تو دیکھیں ہر شخص کا حق ہوتا ہے، احتجاج کیا اس لیے جاتا ہے کہ حکومتیں توجہ دیں، بات سنیں، اور کوئی گریوینس ہے تو اسے دور کریں۔ آپ بہت معمولی سی بات میں کہوں گا کہ ابھی پڑوس میں آپ کے دبئی، اگر 500 آدمی کہیں دبئی میں جمع ہو جائے نا، تو حکومت کی کسی پالیسی کے خلاف یا کسی فیصلے کے خلاف یا کسی قانون کے خلاف، تو وہ میرے خیال ہے چند گھنٹوں کے اندر وہ اس کو ریویو کر لیں۔ یہ بات میں آپ کی مانتی ہوں، لیکن یہاں پہ جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے لیے شرپسندوں کا لفظ استعمال نہیں کرنا، چلیں عام عوام ہے، عام عوام کو کیا جائز ہے کہ اس طرح کے مظاہرے کرنا، ایک دوسرے پہ حملے کرنا، دوسرے کو نقصان پہنچانا، اور پھر اس وقت جس طرح دارالحکومت بند پڑا ہے، ایک دن بند ہوتا ہے تو کہتے ہیں 1 ارب 90 کروڑ روپے کا نقصان جو ہے وہ ہوتا ہے بزنس مین کو، وہاں پہ جو کاروبار ہے سب بند ہے، سب مفلوج ہو کے رہ گئے ہیں، سب گھروں میں قید ہیں، صرف ہارڈلی ایک گاڑی کے لیے راستہ ہے، وہ بھی اس طرح دیتے ہیں کہ جو آپ کے جرنلسٹ ہیں یا میڈیا ہے وہ پہنچ جائے۔ دیکھیں یہ تو حکومت کو سوچنے کی ضرورت ہے نا۔ ایک شخص پر توشہ خانہ کا کیس ہے، توشہ خانے سے کس نے تحفے نہیں لیے اس سے پہلے؟ یوسف رضا گیلانی نے لے لیے، کیا وہ بند ہیں جیل میں؟ نواز شریف نے لے لیے، کیا ان پہ مقدمہ ہے؟ زرداری صاحب BMW گاڑیاں لے گئے، کیا ان پہ ہے؟ تو ایک آدمی نے قانون کے مطابق لیا، یہ اخلاقی معاملہ ہے، وہ نہ لیتا، یہ تو اس کے کارکن اور اس کے درمیان ہے کہ اگر وہ اخلاقی طور پر نہیں لیتا، اگر اس معیار پہ ہوتا، لیکن قانون کے تو خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ پروٹیسٹ کریں،
पुरअमन तरीके से भी तो किया जा सकता है ना। हमने दूसरे मुल्क की मिसाल दी, तो दूसरे ममालिक में ऐसे होता है प्रोटेस्ट। कैसे पुरअमन होगा? वजीर दाखिला कह रहे हैं हम 5 मिनट गोली चलाएंगे सारा मजमा साफ हो जाएगा। तो गोली अपने लोगों पे चलाने के लिए होती है क्या? तो वो सूरत हाल में हुआ जब आप 2 दिन से आप देख रहे हैं, ये 72 घंटे तो कल ही रात को हो गए, तो पूरा शहर कंटेनर सिटी बना। देखे ना, आप इससे पहले वजीर दाखिला कोई पहले तो नहीं है मोहसिन नकवी ना, रहमान मलिक वजीर दाखिला थे, ताहिरुल कादरी साहब ने कहा हम आ रहे हैं, उन्होंने कहा आइए हम आपकी शरबत से तवाज़े करेंगे। अब हुकूमतों का ये काम तो नहीं है ना। तो वैसे अब क्या आप इस वक्त समझते हैं कि हुकूमत तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है उसको हैंडल करने में नाकाम हो चुकी है? बिल्कुल गलत तरीके से इस मामले को तय करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं इसके लिए बहुत ही राइटली चाहूँगा कि मैं पॉइंट आउट करूँ अफगानिस्तान की मिसाल को। अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया, ये डेजी बम और लेजी बम और कटर बम फला मारे और इतना कुछ किया, और आखिर में अब एक लड़ाई शुरू हो गई और वो 18 साल चली। और उनके लिए ये लड़ाई, ये बम, ये गोलियां, ये बारूद, ये ड्रोन उनके लिए रोज का मामूल का काम बन गया। वो बम गिरता था, उसके टुकड़े उठा के सुबह कबाड़ में बेचते थे, ठीक है ना। तो आखिर में क्या हुआ? अमेरिका जैसी ताकत को जो है शिकस्त हुई और सुबकी उठाना पड़ी, और तालिबान ने जब काबुल पर कब्जा किया तो ये अपने जहाज तक छोड़ के और अपना हथियार तक छोड़ के भागे। जब आप रोज ही लोगों से लड़ते हैं, लड़ते जाते हैं, बार बार वही करते हैं, ये लोगों के लिए एक रूटीन प्रैक्टिस बन जाती है। फिर इसकी हैसियत नहीं रहती। वो शेल जमा कर करके, वो अपने मास्क लेकर आए हैं, ग्लव्स लेके आए हैं, शेल जमा कर करके रख के दिखा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ये आप तमाशा करेंगे, ये तमाशा कल बहुत भारी पड़ेगा। तो वैसे अब यहाँ पे आप क्या समझते हैं इस वक्त जो सारी सिचुएशन है, क्या हुकूमत अब, क्योंकि आपने खुद भी कहा कि दूसरे ममालिक में तो ऐसा होता है चंद घंटों में मसाइल जो हैं इस तरह के मुज़ाकरात होके, और पहले दिन से ही बात सामने आ रही है कि शायद हुकूमत और पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनके दरमियान मुज़ाकरात हो जाएं, कोई बातचीत हो जाए। लेकिन क्या आप समझते हैं इस वक्त जो सारी सिचुएशन ख़राब हुई हुई है, जो इस हद तक है कि अब पीटीआई का ये कहना है कि अब 7 दिन पे भी ये प्रोटेस्ट जा सकता है, जो आम आवाम जो देख रही है सुन रही है वो तो परेशान है। और जिस तरह मैंने आपसे अभी ब्रेक में कहा कि ऑन एयर तो मैंने ये बात बोली नहीं आपसे, लेकिन चलें बोल देती हूँ। इस वक्त जो आवाम ना सिर्फ दूसरी चीज़ों के मसाइल हैं, उन्हें सबसे बड़ा जो इस वक्त इंटरनेट स्लो हुआ है, कितने लोगों के कारोबार उससे मुंसलिक हैं, हर कोई इसको देख रहा है, ऐप्स आपकी बंद हैं, ये चलें एक साइड पे रख देती हूँ। लेकिन क्या इस वक्त जो सिचुएशन ख़राब है उसकी जिम्मेदार हुकूमत है, आप समझते हैं? जी, मैंने अर्ज़ किया आपसे कि जो स्ट्रेटेजाइज किया, जिस तरह से किया गया है, ताकत के इस्तेमाल को फोकस किया गया है, उस पर अटेंशन रखी गई है कि लोगों को जूते मार के भगा लिया जाएगा, तो ये तो स्ट्रेटेजी अब ये जलती पे तेल छिड़कने का काम है, और इस तरह से मामला नहीं चलेगा। और देखें, ये 26 नंबर चुंगी पर रात को लेट नाइट उन्होंने क्रॉस कर लिया। जी बिल्कुल, श्रीनगर हाईवे पे वो एंटर हो गए, इस्लामाबाद में पहुंच गए वो। तो क्या डी चौक तक अगर पहुंच जाते हैं तो क्या मामला मजीद बिगड़ सकता है? क्या सूरत हाल? जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद में तो वो तो कह रहे थे कि अटक का पुल भी हम इनको क्रॉस नहीं करने देंगे, और वो पुलिस वालों का मजाक उड़ा रहे, डीपीओ का, वहाँ जो लोग जमा है उन्होंने उनकी यूनिफॉर्म्स छीन लिए हैं, उन पर लिख दिया है कि जी डीपीओ साहब हम आ गए। अब वो इस्लामाबाद में एंटर हो गए। अब देखें, काफिले अभी भी बहुत सारी छोटी छोटी टोलियाँ चल पड़ी हैं, रास्ते में हैं, लोग पहुँच रहे हैं, और बहुत सारे लोग अभी पिंडी और इस्लामाबाद में इन्होंने अंदर पहले ही इनके कारकुनान पहुंचे हुए थे जिन्होंने अभी अपनी प्रेजेंस शो ही नहीं की है। वो लास्ट स्टेज के लिए उन्होंने यहाँ तो एक बहुत बड़ा सवाल ये जन्म ले रहा है कि इस्लामाबाद जो है वो फौज के हवाले कर दिया, गोली मारने का हुक्म दे दिया, और अगर ये पहुंच गए तो फिर क्या आप सूरत हाल देख रहे हैं? फिर उस वक्त नहीं, देखें, ताकत का इस्तेमाल अपने आम आवाम के खिलाफ बहुत ही खतरनाक हो सकता है, और मैं फिर भी ये इसके लिए तैयार हैं सब? मैं तो दोबारा कहूँगा, अरबाब इख्तियार पे और अरबाब इख्तियार पे जोर दूंगा कि इसको स्ट्रेटेजाइज करें और इसको सॉफ्टन करें, बजाय इसके कि इसको जो है धमकी से चलाएं। और 7-8 लोग तो मर चुके अब तक। बिल्कुल, तो ऐसी सूरत में वैसा आप नहीं समझते जो सियासतदान हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं और पीटीआई के रहनुमा हैं, इन लोगों को कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए? नहीं, देखे ना, वो उन्हें तो हुकूमत से गिला है ना कि मुस्तकिल एक के बाद एक, आखिरी मुकदमे में भी जमानत हो गई है लेकिन उनको छोड़ा नहीं जा रहा, और उनके साथ मुख्तलिफ टैक्टिक्स इख्तियार की जा रही है कि उन्हें बंद रखा जाए। तो वो तो एक राइटली अपना एहतजाज कर रहे हैं ना, आप उनको फ्रीज करें, मतलब जाने दें मामलात को जैसे हैं, जहाँ हैं उन्हें ढीला छोड़े और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से इसको अप्रोच करें इस सिचुएशन को। जिस तरीके से ताकत के इस्तेमाल से अप्रोच किया जा रहा है, जो सोचा जा रहा है कि हम मार देंगे लोगों को, गोलियां चलाएंगे, लाशें गिरा देंगे, फिर सारे भाग जाएंगे, ये बिल्कुल ही कोई अक्लमंदाना तरीक़ेकार नहीं है, दानिशमंदाना पॉलिसी नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये बहुत ही ख़तरनाक काम कर रहे हैं,
اور بہتر ہے کہ یہ دیکھیں نا پی ٹی آئی والے تو یہ سمجھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ رائٹلی کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی اندر بند ہے اس نے اسلام آباد سارا بند کرا دیا. یہاں پہ عبیر صاحب بہت بڑا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت میں نے جیسے بتایا کہ اس وقت بیلاروس کا جو وفد آیا ہوا ہے اور سارے وہ ڈیلیگیشن آئے ہوئے جس میں بزنس مین جو ہیں زیادہ بڑی تعداد میں ہیں، ایم او ایس سائن ہو رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جو ہمارے ملک کو خاص طور سے جو معاشی نقصان تو ہو ہی رہا ہے ڈیلی بیس پہ، اور مزید کتنا نقصان ہو سکتا ہے ہماری معیشت؟ دیکھیں 300 ارب روپے کی پر ڈے کی معیشت ہے ہماری، جو جی ڈی پی ہے ہمارا وہ 300 بلین روپیز پر ڈے کا ہے. تو انٹرنیٹ کی وجہ سے تو اب انٹرنیٹ کے بغیر تو سمجھے نا کاروبار کا بنیادی جز ہے انٹرنیٹ. اگر آپ اس کو سلو کر دیں تو کمیونیکیشن نہیں ہوتی اور سپلائی چین مینجمنٹ جو ہے وہ بہت ڈسٹرب ہوتی ہے. پھر یہ کہ سارے ہوٹل بند کرا دیے، اسکولز بند کرا دیے ہیں، پھر یہ کہ ساری موٹر ویز کھود دیے ہیں، خندقیں کھود دی ہیں. وہاں جو اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اس ملک کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، آپ پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کے لیے کافی انٹرنیشنل سٹیز جو ہیں موبلائزڈ ہیں، چینلائزڈ ہیں. ویسا ابھی ان کا روسی جو وفد آیا ہوا ہے، اس کے اگر ہم اس کے وزٹ کا ذکر کریں کہ مجھے یہ بتائیں کہ بیلاروس میں کے جو آئے ہوئے وفد اور 68 ممبران ان کے آئے، جس میں میں نے یہ بھی آپ کو بھی بتایا کہ زیادہ تر جو ہے بزنس مین ہیں اور ان کے منسٹرز آئے ہوئے ہیں. ایسی صورت میں یہ سیاسی عدم استحکام جو اس وقت ہماری معیشت میں لے کے آ رہا ہے، کیا اثرات مرتب ہوں گے ہماری معیشت کو؟ کیا یہ جو ایم او ایس سائن ہو رہے ہیں، ظاہری بات ہے ساری سچویشن کو وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے. دیکھیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہوتی ہے اس میں کاروبار ہو نہیں سکتا. ملک کی معیشت کا اس وقت پہیہ بالکل جام ہے، حالات بہت ہی دگرگوں ہیں اور نازک ہیں، اور لوگوں کے پاس کاروبار نہیں ہے. دکانوں پہ فروخت جو ہے، لوگوں کی پرچیزنگ پاور بھی بہت بری طرح متاثر ہے. بڑے انویسٹرز جو ہیں وہ اپنے ڈیسیجنز نہیں لے رہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ایکٹیویٹی نہیں ہے مارکیٹ میں. تو ایسی صورت میں اگر ہم یہ امید کریں کہ ہم مار کے کاٹ کے توڑ کے پھوڑ کے ملک چلا لیں گے، بہت کاروبار کر لیں گے، تو یہ تو ہماری کوئی خام خیالی ہے. احمقوں کی جنت میں رہتے جو ایسا سوچتے ہیں، کیونکہ ایسے حالات میں کاروبار نہیں ہو سکتا. کاروبار کو سب سے پہلے استحکام چاہیے ہوتا ہے، سیاسی استحکام، اندرونی استحکام، امن و امان اور مستحکم حالات چاہیے ہوتے ہیں. لیکن جب اتنی انسرٹنٹی، ابھی تو دیکھیں اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رات کو جیل میں بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ گئی، ان سے ملوایا گیا. تو اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پیشکش کی جا رہی ہے کہ بھئی آپ کو ہم بنی گالا لے جاتے ہیں، وہاں شفٹ کرتے ہیں، اسی کو سب جیل قرار دے رہے تھے، آپ وہاں آرام سے رہیں اور کم سے کم 2 سال آپ اس حکومت کو چلنے دیں. لیکن فروری میں الیکشن ہوئے اور ابھی نومبر کے اینڈ پہ ہم آ گئے، تو ابھی تک ملک میں جو ہے وہ کوئی سیاسی بے یقینی کی کیفیت ہے. مستقل احتجاج جاری ہے، اس حکومت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. اس کے ساتھ جو تعاون درکار ہوتا ہے معاشی پلیئرز کا، اکنامک پلیئرز کا، بڑے انویسٹرز کا، وہ اس کو اویلیبل نہیں ہے. تو اوورآل آپ کیا سچویشن اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ کیا کہیں گے لوگوں کو کہ عوام جو ہے اس وقت بڑی ڈس پوائنٹ بیٹھی ہوئی ہے؟ ہاں دیکھیں نا، میں یہی سمجھوں گا کہ جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، اگر وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم پرامن ہیں، بہرحال وہ بھی احتجاجی سچویشن میں مشتعل ہے، اور لوگوں نے پولیس کی وین چھین لی، چوکیوں کو آگ لگا دی، پولیس والوں کو حالات بہتر ہونے کے بجائے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. بالکل آپ نے صحیح بات کہی. بہت شکریہ عبید صاحب، آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا یہاں پہ، اور خاص طور سے جو حکومت ہے اس کے بارے میں آپ کا یہی کہنا ہے کہ حکومت ہو یا پی ٹی آئی کے رہنما، ان سب کو مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، اور ہر ایک کی یہی زبان ہے، چاہے وہ عام عوام ہو، چاہے وہ شرپسند ہو، چاہے وہ رہنما ہو، چاہے وہ کوئی بھی پروٹیسٹر ہو. تو یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور بھی مہمان ہوں گے اور بہت ساری باتیں ہوں گی.